الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم أو كما قال الله تعالى هو الذي خلقكم ما في الأرض جميعا. میرے پیارے بھائیوں، یہ رب کائنات کا کتاب ہے، یہ رب کائنات کا کتاب ہے. آج کو میں یہ پڑھ رہا تھا، میرے سامنے سے سورہ نحل میں آیات 68 اور آیات 116 سامنے آ کر ان کی تلاوت کیا اور اس پر غور کیا، تو اس سے میں نے یہ بات معلوم کیا، کیونکہ رب کائنات کا ارشاد ہے کہ اس کتاب میں غور کرو، فکر کرو. اگر یہ کتاب غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو بہت سی اختلافات آپ دیکھتے. آج کل جو ہم لوگ ایک مسلمان قوم کے عام فرقوں میں بٹ گئے، کوئی شیعہ بنا، کوئی سنی بنا، کوئی دیوبندی بنا، کوئی بریلی بنا، کوئی پنجپیری بنا، کوئی تبلیغی بنا، کوئی سیفی بنا، کوئی کیا بنا، کوئی کیا بنا. ہمارا پیارا ملک پاکستان میں تقریباً 500 سے زیادہ فرقے ہیں. ہر ایک اس پر خوش ہے جس کے پاس ان کے علماء سو پڑھ رہا ہے، سنا رہا ہے. آج اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، اس میں خاص کر ہمارا پیارا ملک پاکستان اور پیارا ملک افغانستان، اس میں بعض علماء نے تحقیق نہیں کی ہے. ان کو تحقیق کرنا چاہیے. ہمارے پشتوں میں ایک جڑی بوٹی ہے، اس کا نام ہے عمان، اور دوسرے کا نام ہے تاریاک، اس کو لوگ بولتے ہیں کوکنار. دوسرے اور تیسرے کا نام ہے چرس، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں بنگ. تو یہ ان لوگوں نے جو یہاں کے علماء ان لوگوں نے فتویٰ دیا کہ ان کی کاشت کرنا حرام ہے. لیکن جب میں نے یہ آیات پڑھا تو یہ بذات خود یہ جڑی بوٹیاں حلال ہے، حرام نہیں ہے، ان کی کاشت کرنا جائز ہے. اس میں سے انسانوں کی فائدے کے لیے بہت سی چیزیں بنتے ہیں، اور ان میں سے نشئی مواد بھی بنتے ہیں. تو حکومت وقت سے التجا ہے، چاہے افغانستان ہو، پاکستان ہو، جہاں پہ اسلامی ممالک ہیں، ان کو یہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ اس سے نشئی مواد بناتے ہیں ان کو گرفتار کر کے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو آج کل برائے نام علماء ہے، مولوی ہے، شیخ القرآن ہے، ذاکرین ہے،
وہ اپنی زبان سے ایسی فتوے دیتے ہیں جو نہ اللہ کے کتاب میں ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ تو رب کائنات کا ارشاد ہے، میں آپ کے سامنے سورہ النحل پارہ 14 ہے، سورہ 16 ہے، آیات 116 ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ، اور مت کہو تم وہ جو تمہاری زبانیں السینتکم الکذب، جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، ھذا حلال وھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، ورنہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑو گے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، ان کے لیے تھوڑا سا دنیا کا فائدہ ہے، پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، جو کوکنار ہے بذات خود وہ چیز رب کائنات نے انسانوں کی فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو بنگ بولتے ہیں ہم لوگ، چرس بولتے ہیں، وہ بھی اللہ نے انسانوں کی فائدے کے لیے بنایا ہے۔ عمان جو ہم لوگ بولتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فائدے کے لیے بنائے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، ان کا کاشت کرنا، ان کو بیچنا خریدنا یہ جائز ہے، ان میں فائدے بھی اللہ نے رکھے ہیں، اور ہم لوگ ان کے فائدوں کے بجائے حرام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح رب کائنات کا ارشاد ہے، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ تو رب کائنات کا ارشاد ہے، اور پھلوں میں سے کھجوروں کے اور انگور کے بھی کہ تم بناتے ہو، اس میں سے نشہ اور رزق اچھا بھی اس میں ہے، بے شک اس میں نشانی ہے لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اور کھجوروں اور انگوروں کے میووں میں سے تم نشاور چیز بناتے ہو اور اچھا رزق بھی حاصل کرتے ہو، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ چیزیں بذات خود حلال ہے، جس طرح رب کائنات نے، اسی طرح اللہ کا ارشاد ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ وہی ہے، اللہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزیں پیدا کی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، تمام چیزیں، حیوانات ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، انسان ہو، یہ تو سب کی سب انسانوں کے فائدے کے لیے رب کائنات نے پیدا کیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم لوگ ان چیزوں کو، جو انگور ہے، کھجور ہے، عمان ہے، تریاق ہے، جس کو ہم لوگ تریاق بولتے ہیں یا کوکنار کہتے ہیں، یہ سب بذات خود حلال چیزیں ہیں، اس کو کاشت کرنا بھی حلال ہے، لیکن ہماری بے علمی کی وجہ سے ہم نے ان پر ہماری حکومت نے پابندی لگائی ہے۔ حکومت سے التجا ہے کہ ان لوگوں کو پکڑے جو
ان سے نشئی مواد بناتے ہیں۔ ان لوگوں کی ان کو داد دے جو ان چیزوں سے انسانیت کے لیے فائدہ مند چیزیں بناتے ہیں، ان کو داد دینا چاہیے، ان کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے، ان کو گرفتار کرے، ان کو سزا دے جو اللہ کی مخلوق کے لیے ایسی چیزیں بناتے جو ان کے لیے نقصان دہ ہو۔ جس طرح عورتیں ہیں، تو میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات کا ارشاد ہے، اگر ان مسلک پرستوں شیعہ و سنی کے میں جتنے فرقے اگر ان کو شک ہے تو رب کائنات کا ارشاد ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ رب کائنات کا ارشاد ہے، اگر تم اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو تم بھی ویسے ہی ایک صورت بنا لاؤ، اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پھر اگر تم تو رب کائنات نے یہ ارشاد کر دیا، اعلان کر دیا کہ اپنے اس قرآن کے علاوہ جتنے بھی آپ کا شیخ الحدیث ہے، شیخ القرآن ہے، مفتی ہے، ذاکرین ہے، مولوی ہے، پیر ہے، یہ کیا کرے؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، وہ تو ایک ہی صورت جیسے یہ قرآن کی آیات وہ لائے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، یا اپنے پیروں، مولویوں، ذاکرین، شیخ القرآن کو بلا لیں اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ تو ان کی کاش پر جو کوکنار ہے، چرس ہے، جو ہم لوگ اس کو بنگ بولتے ہیں یا عمان، اس پر اگر کوئی آیات ہے وہ لا کر ہمیں پیش کریں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو تو ہرگز نہ کر سکو گے تم اس کی، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کافر ہر ایک وہ ہے جو اللہ کا کتاب سے منہ موڑتے ہیں، ان کا حکم نہیں مانتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آخر میں ایک آیات اور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ام یقولون افتراء قل فأتوا بعشر صور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ تو رب کائنات کا ارشاد ہے، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس نے خود بنا لیا ہے؟ جواب دیجئے کہ تم بھی اسی طرح کی 10 صورتیں بنا لاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جس کسی کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ پھر اگر وہ تمہارے اس چیلنج کا جواب نہ دے سکے تو جان لو کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے علم سے اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو کیا تم ابھی اسلام نہیں لاتے ہو؟ کیا تم اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے ہو؟ تو میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات کی طرف سے چیلنج ہے، میرے پیارے بھائیوں، تمام چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، اس کو ناجائز طور پر نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ جس طرح عورت حلال ہے، اس کو آرام کرنے کے لیے استعمال نہ کرو۔ تلوار بذات خود جائز چیزیں گھر میں رکھنا چاہیے،
لیکن اس سے چوری ڈکیتی کرنا حرام ہے۔ اسی طرح زبان استعمال کرنا اللہ کی قانون کے مطابق حلال ہے۔ اگر آپ کی عورتیں یا آپ اس سے گانے گاتے ہیں، گانے گا رہے ہیں، غیبت کر رہا ہے، تہمت کر رہا ہے، یہ پھر حرام بنتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہر چیز حلال ہے۔ گھر میں پستول رکھنا، مشین رکھنا، ہر چیز جائز ہے، لیکن حرام کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اغواکاری کے لیے، چوری اور ڈکیتی کے لیے عورتوں کو اپنے پاس رکھنا چاہیے، چاہے بہن ہو بیٹی ہو۔ ان کو طوائف کے لیے استعمال کرنا حرام ہے، 5 اسٹار میں استعمال کرنا حرام ہے، ان کو چکلوں میں بٹھانا حرام ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ یہ میرے بیان ہوا، میں ہر وقت رب کائنات سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، میں 1440 سال بعد آپ نے پیدا کر دیا، اس دنیا میں ہوں، یا اللہ اس زبان سے حق کے سوا کوئی اور چیز بیان نہ کرے۔ یا اللہ ہم کو ایسا موت دے جس پر آپ راضی ہو، یا اللہ ہم کو شہادت کی موت دے، آمین یا رب العالمین۔